آج کی سب سے دلچسپ، سب سے امپورٹنٹ خبر اور سب سے اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان الزامات کی اور اس گفتگو کا جواب دیا ہے جو 2 روز قبل وزیر اعظم عمران خان نے ایک تقریب میں جس میں انہوں نے خطاب کیا تھا، نام لے کے مخاطب کیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسا، آنے والے چیف جسٹس جناب جسٹس گلزار احمد کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ اس تاثر کو زائل کرے، اس تاثر کو زائل کیا جانا چاہیے کہ پاکستان میں امیر آدمی کے لیے، ایک خاص آدمی کے لیے انصاف کا پیمانہ دوسرا ہوتا ہے، غریب آدمی کے لیے اور ایک عام پاکستانی کے لیے انصاف کسی اور طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تاثر جڑ پکڑتا جا رہا ہے۔ موجودہ چیف جسٹس اور آنے والے چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اس تاثر کو زائل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعظم یقینی طور پہ اس دن جس دن انہوں نے ہزارہ موٹر وے کا افتتاح کیا تھا، جو جناب نواز شریف کے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد ہوا تھا، جب لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ وفاقی حکومت کو اختیار نہیں تھا کہ وہ انڈیمنٹی بانڈ سائن کراتی جناب نواز شریف کی فیملی سے، ان کا نام ای سی ایل کے ساتھ ای سی ایل سے نکالنے کے لیے اس کو مشروط کرتی، لیکن ایسا ہوا اور لاہور ہائی کورٹ نے اس انڈیمنٹی بانڈ کی شرط کو ختم کیا۔ لگ یہ رہا تھا کہ جناب وزیر اعظم اور ان کے کچھ سیاسی جو رفیق تھے وہ اس پوری صورتحال پہ خوش نہیں تھے۔ وزیر اعظم بھی کچھ غصے میں نظر آئے تھے اور اس پورے ماحول میں گو کہ وہ پس منظر تھا، لیکن اس میں ان کی جو گفتگو تھی وہ اس سے جڑی نظر آ رہی تھی، اور جناب وزیر اعظم نے یہ بات بہت ہی اسپیسیفک انداز میں کی تھی۔ میں آج ہمارے بڑے ذہین چیف جسٹس ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس کھوسا کی اور آنے والے چیف جسٹس گلزار، ان دونوں سے میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کو آزاد کریں انصاف دے کے۔ یہ جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے پاکستان میں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا، یہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ یا طاقتور ٹیلی فون کر کے فیصلے لکھواتے رہے ہیں، بریف کیس پکڑ کے ایک چیف جسٹس کو انہوں نے فارغ کروا دیا، ججز کو بریف کیس لگا کے۔ ہماری ملک کی تاریخ ہے یہ کہ جو طاقتور ہے اس کو ہمارا قانون کا نظام ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں آج اپنی قوم کی طرف سے آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو پرسیپشن کو ٹھیک کریں، اپنے قانون کو، ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا۔ عام خیال یہی تھا، تمام تجزیہ کار اور عام سننے والا بھی سمجھ رہا تھا کہ وزیر اعظم کی یہ کلمات باقاعدہ لنکڈ تھے گزشتہ دنوں جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا تھا، جس میں جناب نواز شریف کو مشروط طور پہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی، اور یہی اس کا رد عمل تھا۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا جواب دیا ہے، بھرپور انداز میں جواب دیا ہے، اور غیر متوقع نہیں ہے کیونکہ نام لے کے وزیر اعظم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا تھا۔ آج جناب چیف جسٹس آصف سعید کھوسا جو ایک تقریب کے مہمان خصوصی تھے، وہاں انہوں نے انتخاب کیا اس معاملے کا جواب دینے کے لیے۔ طاقتور اور کمزوروں کے بارے میں وہ معاملہ چونکہ جس طرف ان کا اشارہ تھا وہ معاملہ پینڈنگ ہے تو میں کچھ نہیں کہتا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے تھرو، جس پرٹیکولر کیس کا حوالہ وزیر اعظم صاحب محترم نے دیا، میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو پتہ ہوگا کہ اس کے کسی کے باہر جانے کی اجازت خود انہوں نے دی تھی۔ یہ موڈیلٹیز کے اوپر جو ہائی کورٹ میں بحث تھی، تو ذرا احتیاط کیے رہے ہیں۔ یہ طاقتوروں کا تانا یہ ہمیں نہ دیں۔ ہمارے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے، ہمارے سامنے طاقتور صرف قانون ہے۔ ہم صرف اور صرف قانون کے ماتحت فیصلہ کریں گے۔ ہمارے لیے نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی طاقتور ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو ہم نے کنوکٹ کیا، ایک اور پرائم منسٹر کو ہم نے ڈسکوالیفائی کیا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف اور وہ صاحب وہ ان کا مقدمہ کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں آپ کے سامنے نہیں ہیں
کہ ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے، کوئی انسان طاقتور نہیں ہے۔ 2009 سے پہلے کی عدلیہ سے ہمارا کمپیریزن نہ کریں۔ یہ 2009 ایک ایسا سال تھا جس کے بعد عدلیہ مختلف ہے، آزاد ہے۔ جناب جسٹس آصف سعید کھوسا بہت ہی مدلل انداز میں وزیر اعظم عمران خان کا جواب دے رہے تھے۔ یقینی طور پہ اس قسم کی کیفیت جواب الجواب وزیر اعظم اور چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس پر بحث بھی ہوگی، بات بھی ہوگی، اور اس کے لیے ہمارے اس پروگرام میں بھی اب ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے پاکستان میں آئین اور قانون سے منسلک بہت ہی مستند ماہرین کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین و قانون کے بہت ہی مستند پاکستان کے ایکسپرٹ ہیں اور بہت ہی نامور قانون دان، سابق وزیر قانون ڈاکٹر بابر اعوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب رشید رضوی بھی ہمیں جوائن کریں گے، جو سابق صدر رہ چکے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی آف پاکستان کے اور قانونی ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستان کے بہت ہی آئین و قانون سے منسلک تمام تحریک کا ایک بہت ہی لازمی جزو رہے ہیں رشید رضوی صاحب۔ بہت بہت شکریہ بابر اعوان صاحب، آپ سے میں بات کرنا شروع کرنا چاہوں گا۔ بہت ہی مدلل جواب دیا، اور میرے نزدیک ایک غیر معمولی بات تھی کہ وزیر اعظم نے ایک تو نام لے کے مخاطب کیا تھا چیف جسٹس کو اور کہا تھا کہ آزاد کرے پاکستان کو اس تاثر سے کہ یہ ہے، اور پھر اب چیف جسٹس نے اس کا بڑا مستند جواب دیا ہے، مگر وہ اس کو براہ راست انہوں نے ٹچ کیا ہے جو حالیہ نواز شریف صاحب کے جانے کا معاملہ ہوا ہے۔ نام نہیں لیا انہوں نے نواز شریف صاحب کا، لیکن یہ ہے آپ کے نزدیک اس پورے واقعے کی اہمیت کیا ہے؟ جناب عمران خان کا یہ مکالمہ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا اس کا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران خان صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کی تقریر کے 3 حصے پہ میں عمران خان صاحب کی طرف ہی جاتا ہوں۔ پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نظام انصاف کو بہتر کرنے کے لیے جو ریاست کے وسائل ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور وہ اس میں لگانا چاہتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس بات کو، اور تیسرا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ان کو توقعات ہیں۔ اس لیے جو جب بول رہے تھے عمران خان تو انہوں نے کہا کہ یہ 2 بہت عظیم ججز ہیں، اور میں 100% انڈورس کرتا ہوں پرائم منسٹر کی بات۔ مجھے ہر تقریباً مہینے 2 مہینے میں اتفاق ہو جاتا ہے، ذہین کا لفظ استعمال کیا انہوں نے کورٹس میں، کبھی جسٹس گلزار صاحب بہترین دماغ ہیں اور ذہین لوگ ہیں۔ مخاطب کر کے جو بات کی ہے اب اس پہ آ جائے نا، یہ تو ماشاءاللہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا جو گفتگو انہوں نے فرمائی۔ اب وہ گفتگو ہم کرتے ہیں جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ اچھا نہیں، یہ سارا ہی موضوع بحث ہے اور اس کا حصہ ہے جو وزیر اعظم کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، اس کے بھی 3 حصے آپ کر لیجئے۔ ایک تو وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمارا قانون ایسا ہے، انہوں نے جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی پینڈنگ کیس کا نام نہیں لیا، نہ کوئی تبصرہ کیا ہے، اسی طرح سے وزیر اعظم صاحب نے بھی پینڈنگ کیس کا نام لیا اور نہ اس کا تبصرہ کیا۔ اور دوسرا انہوں نے جب یہ بات وہ کر رہے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو یاد دلایا کہ جب آپ بڑے اور چھوٹے کی بات کرتے ہیں تو جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں اجازت آپ نے دی ہے جانے کی، عدالت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یہ تاثر نہ دے کہ عدالت نے جو ہے وہ کسی بڑے آدمی کو جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا یہ جانے کی اجازت آپ نے دی ہے، موڈیلٹیز کورٹ نے طے کی۔ I agree totally with the چیف جسٹس کہ اجازت جو تھی وہ کابینہ نے دی تھی، اور کابینہ نے 7.5 ارب مانگے تھے۔ موڈیلٹیز وہاں پہ نہیں طے ہوئی، صرف وہاں پہ وہ سبسٹیٹیوٹ ہو گیا، وہ جو بانڈ تھا وہ 2 بانڈز کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ ہوا، اور اس دونوں میں پہلے ایک بھائی تھے جن سے بانڈ مانگا جا رہا تھا کہ آپ دے دیں یا آپ کے بھائی شہباز شریف دے دیں، اب دونوں نے وہ بانڈ دے دیا ہے۔ اس لیے دیکھیں نا، ان میں سے مجھے کسی جگہ کے اوپر بھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جس کو میں کوئی موضوع بحث بنا کے انہوں نے وزیر اعظم سے کہا بابر اعوان صاحب کہ احتیاط کیا کرے، یہ خاص طور پہ وزیر اعظم کو انہوں نے گزارش کی یا تنبیہ کی کہ احتیاط کیا کرے وزیر اعظم صاحب۔ اچھا، جہاں تک احتیاط کا تعلق ہے وہ بھی ایک خاص پرسپیکٹو ہے جس میں وہ پہلے بھی چیف جسٹس صاحب یہ بات کر چکے ہیں، اور اس میں ان کے ساتھ ہوں، وکیل ان کے ساتھ ہیں، کہ ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوتا تو سارا ٹرائل یہاں میڈیا سے جو ایکسپرٹس ہیں اس کا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی بڑا گناہگار آدمی ہے اور یہ بڑا ہی مہذب آدمی ہے۔ میں ایک ٹرائل کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب پکڑے گئے سیاست میں نام نہیں لے رہا، ان سے برآمدگی ہو گئی، پاکستان کا سب سے مستند اور واحد ادارہ جس میں میجر رینک کے لوگ باوردی شہید ہوئے ہیں، ANF کا، سارے بیٹھ کے کہہ رہے ہیں جی اس سے برآمدگی کوئی نہیں ہوئی۔
تو اچھا اب ہم بات دوسری طرف جا رہے ہیں. اب مجھے پتا ہے کہ آپ کی اپنی ظاہر ہے کہ احتیاط ہے, آپ حکومت سے منسلک ہیں. میں رشید رضوی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں تاکہ وہ تھوڑی آزاد رائے اس سلسلے میں آ جائے. رضوی صاحب آپ بتائیے گا, ویسے تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ بہت کم گو شخصیت ہیں, وہ ان شخصیات میں سے نہیں ہیں, نہ وہ کورٹ روم میں بولتے ہیں, باہر بھی ان کی بہت زیادہ احتیاط رہتی ہے. آج انہوں نے وزیر اعظم کے حالیہ بیان پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. آپ کا کیا تبصرہ ہے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں اس میں خان صاحب کی جو پرائم منسٹر صاحب کا بیان تھا وہ تو میڈیا پہ بہت چلا ہے, سوشل میڈیا پہ بھی, الیکٹرانک میڈیا پہ بھی. وہ ایک امپریشن کنوے کر رہا تھا کہ جیسے عدلیہ نے ایک طاقتور کو چھوڑ دیا ہے اور بہت سے کمزور بے گناہ ابھی تک جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کا کسی حد تک ازالہ تو ہونا تھا, کلیریفیکیشن تو ہونا تھا. اور میں سمجھتا ہوں اس حد تک چیف جسٹس صاحب نے صحیح کہا کہ جی اجازت تو آپ نے دی ہے, جو ایک کنڈیشنلٹی لگا دی تھی اس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ وہ آپ نہیں لگا سکتے, اور وہ قانونی ایک سوال جواب تھا. وہ ساری چیزیں تو دیکھیں نا, خود سیاست دان کرتے ہیں اور سارا, تو آپ دیکھیں گزشتہ 15-20 سالوں سے ساری سیاسی جنگ, بڑا ایشوز جو ہیں وہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں لڑے جاتے ہیں. اب یہ چیز تو میں سمجھتا ہوں چیف صاحب کو بظاہر تو نہیں کہنا چاہیے تھا, لیکن ضروری ہے کہ ان سیاست دانوں کو بھی آئینہ دکھایا جائے کہ آج جس دوراہے پر بھی ملک آیا ہے اس میں جہاں عدلیہ کا ہاتھ ہے وہاں سیاست دانوں کا بھی ہاتھ ہے, وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کہہ سکتے. اچھا رضوی صاحب, اس میں جو تبصرہ ہو رہا ہے یہ حکومت کا تبصرہ وزیر اعظم کے تبصرے سے علیحدہ ہم کہتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ یہ آرڈر آ چکے لاہور ہائی کورٹ کے. جس رفتار سے یہ کیس چلا, جس کی ارجنسی تھی, جس انداز سے وہ چلا, سیٹرڈے والے دن بھی پورا چلا, اور پھر جتنی کوئکلی اس کو ڈسپوز آف کیا گیا, ہم ایز اے اسٹوڈنٹ آبزرور آف لا اور کورٹس یہاں بیٹھ کے ہمیں لگا کہ اس میں بہت تیزی ہم نے دیکھی ہے, اور شاید اگر یہ نواز شریف کا کیس نہ ہوتا تو اس انداز کی تیزی اور اس انداز کا اس کا ڈسپوزل نہ ہوتا, اور اس انداز سے یہ شاید سیٹرڈے والے دن پورے دن نہ چلتا. اس میں یہ چیز تو ہم نے ایز اے آبزرور, ایز اے پاکستانی ہم نے فیل تو کی ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کروں گا کہ ایکسٹرا آرڈنری جو ہیسٹ دکھایا گیا ہے, یہی فیصلہ منڈے کو بھی آ سکتا تھا جو انہوں نے سیٹرڈے کو لیٹ اس میں دیا ہے. یہ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, لیگل میگزم ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو ہیو بین ڈن. انصاف ایسا کیا جائے کہ ہوتا ہوا دیکھے لوگ. اس میں لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ فیوریٹزم پارشل ہو گئی ہے اور عدلیہ, اور اس وجہ سے سوشل میڈیا پہ بھی بہت سے سوالات اٹھائے ہیں لوگوں نے. یہ تھوڑا سا انڈیسنٹ ہیسٹ, اس کو سپریم کورٹ نے کسی کیس میں کہا ہے کہ انڈیسنٹ ہیسٹ ہے. تو مجھے سمجھائیے رضوی صاحب, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیسنٹ ہیسٹ, ایکسٹراڈنری اسپیڈ اور اس جیسے کئی فریز آپ نے استعمال کیے ہیں, اس بیک گراؤنڈ میں اگر وزیر اعظم تھوڑے سے جھلا گئے تو کیا پرابلم ہے؟ نہیں, وہ ان کا گلٹی کانشیس بول رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صاحب ہمیشہ چلاتے رہے کہ مر جاؤں گا این آر او نہیں دوں گا, مر جاؤں گا این آر او نہیں دوں گا. خود چھوڑا, پھر کیبنٹ نے اس پہ کنڈیشن امپوز کی, پھر ہائی کورٹ نے وہ کنڈیشن سیٹ اسائڈ کر دی. تو وہ کچھ اپنا ڈیفینس میں زیادہ آگے نکل گئے تھے. اس پہ یا تو کلیئرلی پہلے دن وداؤٹ کنڈیشنلٹی چھوڑ دیتے ہیں, ڈرتے نہیں اس بیانات کے کہ این آر او ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, یا پہلے ہی دن وہ کر دیتے. ان میں بڑا فلکچویشن ہوا ہے ایک ہفتے میں. جو ان کا سٹانس ہے آپ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, بڑا فلکچویٹ کیا ہے. اور وہ چاہتے تو اس کو میٹ کرنا, ایک آرڈیننس بھی لا سکتے تھے فوری صدر سے, اس میں
امیگریشن آرڈیننس 1981 کو امینڈ کر دیتے اور کنڈیشن امپوز کر دیتے، پھر وہ مشکل ہو جاتی ہائی کورٹ کے لیے سیٹ اسائڈ کرنا، تو وہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، جب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں۔ ذرا صاحب باور احوال صاحب، ہے معاملہ جو حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا یا پرائم منسٹر نے جس طرح سے ہینڈل کیا، رضوی صاحب بھی جیسے کہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جس انداز سے پھر یہ بہت جلدی سے کیس بھی چلا، اور رضوی صاحب نے انڈیسنٹ ہیسٹ کا اس میں لفظ استعمال کیا ہے، فریز استعمال کیا ہے، تو یہ لیکن وزیر اعظم صاحب اور ان کی کابینہ کے لوگ جو ہیں، یہ جو ان کے اپنے معاملات ہیں اس کو ایک بند دروازے میں کیوں نہیں رکھ پا رہے؟ یہ اتنی جس انداز سے جذباتی انداز میں پبلکلی آ کے اس پہ ریاکٹ کرتے ہیں، یہ تو حکومت کے اپنی اندرونی گفتگو ہونی چاہیے، بحث ہونی چاہیے۔ اور پھر جب یہ بات گزر گئی، ہائی وے کا افتتاح کرنے کے لیے وزیر اعظم تشریف لائے تھے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے مخاطب کیا چیف جسٹس صاحب کو، جسٹس گلزار صاحب کو، پھر کہا کہ تاثر ہے کہ قانون آزاد نہیں ہے یا لوگ آزاد نہیں ہیں، ان کو آزاد کر دیں۔ یہ ذہن پہ سوار ہو رہا ہے وزیر اعظم صاحب کے یہ معاملہ۔ اچھا دیکھیے جی، ایسا نہیں ہے قطعاً۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ جلائے ہوئے نہیں تھے، انہوں نے بہت اچھے لفظ چنے اور بہت اچھے طریقے سے ایک ایسے ڈسکورس کا آغاز کیا جو اس سے پہلے کوئی حکمران کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی طریقے سے بہت اچھے لفظ چنے اور بہت اچھی لینگویج چنی چیف جسٹس نے اور اس ڈسکورس میں حصہ لیا۔ ایک اس کو طریقہ وہ ہے جس طرح سے آپ اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا طریقہ وہ ہے جس طرح سے میں اور ہمارے خیال کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس میں سے نکلے گا کیا؟ مثال کے طور پہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ قانون بننا چاہیے، تو وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ 14 مہینے سے اس پارلیمنٹ کو ایک دن بھی چلنے نہیں دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمیں 12، 14، 18 یہ آرڈیننسز لانے پڑے۔ جب وہ آرڈیننس آئے تو ان کو اٹھا کے پھاڑ دیا گیا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، اور پھر کہا گیا کہ ہمیں سنا ہی نہیں گیا، ہم نے وہ بات پھر مان لی ہے، اب وہ پارلیمنٹ کے اندر پھر جانے کے لیے تیار ہیں آرڈیننسز۔ جب یہ راستے سارے بند کر دیے جائیں گے کہ کوئی بات نہیں کر سکتا کسی جگہ کے اوپر پارلیمنٹ میں، اور کہا کیا جا رہا ہے؟ ایک صاحب بولے، شہباز شریف صاحب نے کہا میں نے تاریخ بنا دیا، میں نے 2 گھنٹے اتنے منٹ تقریر کیا۔ خورشید شاہ نے کہا میں نے 3 گھنٹے اتنے منٹ۔ کسی کو بھی یاد نہیں ہے وہ تقریر کیا، نہ ان کو خود یاد ہے۔ اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک اچھا ڈسکورس ہے۔ میں تو بلکہ تجویز کروں گا پرائم منسٹر صاحب کو، ان کو مل کے میں تجویز کروں گا کہ اس ڈسکورس کے نتیجے میں جو باتیں سامنے آئی ہیں، ان باتوں کے اوپر پاکستان کی ریاست قانون سازی میں تیزی لائے۔ اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ باہر آ کے بات نہیں کرنی چاہیے، یو آر 100%، اٹس اے پوائنٹ ویل ٹیکن، کہ لوگ اپنے آپ کو کسی وجہ سے بھی نمایاں کرنے کے لیے جب ایک فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پوری کی پوری کابینہ کا فیصلہ وہ جواب دہ ہیں، سارے کے سارے، ون فار آل اینڈ آل فار ون، پارلیمنٹ کے اندر بھی اور کابینہ پوری عوام میں بھی جواب دہ ہے۔ اور دوسرا ایک اور پہلو ذرا اس کا آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان کس بات پہ تڑپتے ہیں۔ آپ نے کہا نا جی کہ وہ اتنا عرصہ کہتے رہے، اور دوسرا بھی لفظ آیا ایک میں، اس میں انگیج نہیں کرنا چاہتا کہ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، اور اس میں پھر پردہ نشینوں کے نام نکلنا شروع ہو جائیں گے، جس طرح انہوں نے کہا کہ پیچھے کیا ہوتا رہا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کس طرح سے سیاست ہوئی؟ اس عہدے پہ بیٹھ کے ایک سیاسی شخص تشریف لائے، انہوں نے کیا کیا پاکستان کو کہاں کہاں پھنسایا، پھر اپنی باری آئی تو حلف لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ پاکستان جس طرح جسٹس کھوسا صاحب نے کہا ہے کہ آگے چلنا چاہیے، 2009 کے بعد آگے چلنا چاہیے۔ اب جو 2019 کا پاکستان ہے، اس میں ہمیں بیٹھ کے بہت سارے قوانین کو ری رائٹ کرنا پڑے گا، اور جو ہی قانون بننے لگتا ہے، ایک طرف جو روکنے والے تھے، جو ہی قانون بننے لگا انہوں نے جا کے اخباری خبر بنانے کے لیے سارے آرڈیننسز یہ سوچے بغیر کہ آرڈیننس ابھی ایکسٹینڈ ہونا ہے، اس کو پارلیمنٹ نے اپروو کرنا ہے، ڈس اپروو کرنے کا اختیار سینٹ کے پاس ہے، وہ سارا کچھ کر دیا۔ تو ان حالات میں ایک مشکل سفر ہے جس میں سارے اداروں کو ایک پیج پہ رکھ کے پاکستان اچھا اس کا بھی باور صاحب آپ سے بات کرتے ہیں، لیکن اس کا پھر باقاعدہ اعداد و شمار سے چیف جسٹس آف پاکستان نے جواب دیا کہ نہیں، یہاں پہ ہم کمزور کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں، ہم غریب کے ساتھ بھی انصاف کر رہے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت ہی زبردست اعداد و شمار اور بہت ہی مضبوط دلیل جو کہ اعداد و شمار پہ مبنی تھی وہ پیش کی۔ وہ میں آپ کو سناتا ہوں اگر آپ نے نہیں سنی تو۔ پچھلے سال 3100 ججز اور میجسٹریٹس نے 36 لاکھ کیسوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ان 36 لاکھ میں سے شاید 1 یا 2 کوئی طاقتور لوگ ہوں گے، وہ سب ناتواں، کمزور
طبقہ عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا ہے. میڈیا کی مہربانی سے اگر کوئی شخص طاقتور کہلاتا ہے تو یہ اس کا ہرگز تاثر نہیں ہے کہ ان 36 لاکھ لوگوں کو آپ بھول جائیں. یہ امبیلنس نہیں ہے طاقتور اور ناتواں میں. ہم نے 25 سال کا سپریم کورٹ میں کرمنل اپیلز کا بیک لاگ ختم کر دیا. 187 دن میں 73,302 ٹرائلز ملک میں مکمل ہو گئے. یہ سب ناتواں لوگ ہیں, یہ طاقتور لوگ نہیں ہیں. 187 ورکنگ ڈیز میں ہم نے 17 ضلعوں میں زیرو پینڈنسی آف مرڈر کیسز, 23 اضلاع میں نارکوٹکس کا ایک بھی ٹرائل پینڈنگ نہیں ہے. 4 اضلاع میں سارے کے سارے ضلع میں کسی میجسٹریٹ کے پاس کوئی کرمنل ٹرائل پینڈنگ نہیں رہا. 20 اضلاع 116 میں سے ایسے ہیں اس ملک کے جہاں پہ ایک بھی سول اپیل یا سول ریویژن پینڈنگ نہیں ہے. فیملی کیسز بہت مشکلات ہوتی ہیں, یہ کوئی طاقتور لوگ نہیں ہوتے, غریب غربا کے کیسز ہوتے ہیں. اس وقت 20 اضلاع پاکستان میں ایک بھی فیملی اپیل پینڈنگ نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ کوئی امبیلنس ہے, اس پہ ذرا دوبارہ سے غور کیجیے. یقیناً چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اعداد و شمار سے ثابت کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں, حالیہ مہینوں کے اندر, خاص طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب آصف سعید کھوسہ کے ٹینیور کے دوران عدالتی انصاف کے عمل میں کتنی تبدیلی آئی ہے اور کس قدر وہ مؤثر تبدیلی ہے, اور اس حوالے سے یہ اعداد و شمار اس کی گواہی دے رہے ہیں. مگر اس کے باوجود وہ تاثر جس کی بات جناب وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے وہ اپنی جگہ ہے, چاہے اس کی جو بھی وجہ. رضوی صاحب آپ فرمائیے گا کہ ہم بھی یہ دیکھتے ہیں, ایک ہمارے عام پاکستانیوں میں یہ تاثر موجود ہے. میں آتا ہوں آپ کے پاس سر, آپ کے پاس آتا ہوں. رضوی صاحب یہ فرمائیے گا, ہمارے پاکستانیوں میں یہ تاثر موجود ہے کہ ہمارے ہاں ایک جو خاص آدمی ہوتا ہے, جو وی آئی پی ہوتا ہے, جس کے پاس بہت قوت ہوتی ہے, اس کے لیے انصاف کا حصول کی جو رفتار ہوتی ہے, جو کاوش ہوتی ہے, وہ مختلف ہوتی ہے جیسے ایک عام پاکستانی, ایک غریب پاکستانی, ایک آرڈنری پاکستانی کی ہوتی ہے. یہ تاثر کی ہم بات کریں, اعداد و شمار تو یقیناً بہت ہی مؤثر اعداد و شمار چیف جسٹس صاحب نے پیش کیے. اس کی وجہ کیا ہے, اس پرسپشن کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انفاؤنڈیڈ ہے, کیا اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں ایگری کروں گا کہ وہ جو ہے, جو ہم کہتے ہیں ایکویلٹی بیفور لا, وہ حقیقت پہ نہیں ہے, وہ کتابوں میں ہے, اس حد تک ہے, لیکن 100% لوگوں کو نہیں ملتا. دوسروں لوگوں کے کیسے میڈیکل کی بنیاد پہ میں آپ کو بتاؤں, گزشتہ 5 سالوں میں 1000 بیل اپلیکیشن ریجیکٹ ہوئی ہوں گی سپریم کورٹ سے میڈیکل گراؤنڈ پہ, اور وہ 5 منٹ 6 منٹ میں, اور یہ گرانٹ ہو گئی ہے. یہ باتیں تو ہے, لیکن اس کو بیان کی حد تک گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے نا. گورنمنٹ خود بھی تو مداخلت کرے ان چیزوں میں. میں سمجھتا ہوں موقع ہے کہ چیف جسٹس صاحب اور پرائم منسٹر صاحب مل کے عہد کریں کہ عدلیہ کو تمام اداروں سے پاک صاف کریں گے اور بلند تر کریں گے اور انڈیپینڈنٹ کریں گے. باور صاحب, ہمارے پاس بہت ٹائم کی قلت ہے, اب آپ صرف اس پہ تبصرہ فرما دیجیے. یہ جو تاثر ہے اور جو میں نے ابھی سوال پوچھا رضوی صاحب سے, سب اعداد و شمار بہترین اور پرفیکٹ دیے, مگر یہ تاثر اپنی جگہ موجود ہے کہ امیر کے لیے طریقہ کار اس کا حصول جو ہے وہ سہل ہے, یا وی آئی پی کے لیے سہل ہے. ایک غریب ایک عام پاکستانی کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ مختلف ہے. یہ کیوں ہے یہ تاثر؟ مختصراً دیکھیے, اس کا مخاطب آپ بھی تھے اور پورا میڈیا تھا پاکستان کے چیف جسٹس کا جب وہ کہہ رہے تھے, اس لیے کہ گلوریفیکیشن آف دی کرمنلز تو ہوتی رہی, لیکن یہ اعداد و شمار ان کو خود بتانا پڑ گئے. یہ رپورٹنگ میں آنے چاہیے تھے, یہ تجزیوں میں آنا چاہیے تھے, تبصروں میں آنا چاہیے تھے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تاثر کیوں ہے سر؟ یہ اسی لیے ہم نے سنا ہے. اب آپ یہ مجھے بتائیے غلط ہے, آپ فرمائیے غلط ہے یہ تاثر؟ 3 وجوہات. نہیں, یہ تاثر بالکل درست ہے, اور جو پریکٹس کرنے والے لائرز ہیں ان کو تجربہ بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو پولیسنگ بڑی کمزور ہے اور سیاسی ہے, ساری جگہ پہ سیاسی اثر و رسوخ اور جبر استعمال ہوتا ہے, لوگوں پہ مظالم ہوتے ہیں. دوسرا, پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے, اس لیے کہ لوگ ڈرتے ہیں. یہ رضوی صاحب کے علاقے میں ہی مارا گیا تھا, کراچی میں ایک ایڈوکیٹ جنرل آپ کے علاقے میں مارا گیا تھا. میرے علاقے اسلام آباد میں ایک خاتون وزیر اعظم کے پروسیکیوٹر جو پروسیکیوٹ کر رہے تھے وہ مارے گئے تھے. دوسرا,
اور جو تیسرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوانین اس قدر پیچیدہ ہیں کہ عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اور ان کو امینڈ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اور پھر جو کچھ بھی لیجسلیشن ہوتی رہی ہے وہ ٹیلر میڈ اور پولیٹیکل اینڈز اور مینز کو حاصل کرنے کے لیے اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لیجسلیشن ہوتی رہی ہے. اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو ایک دفعہ اب لیجسلیشن کا آغاز کر دینا چاہیے. 14 مہینے میں 0 رزلٹ نکلا ہے. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب بابر اعوان. جناب جسٹس ریٹائر رشید رضوی ہمارے ساتھ موجود تھے. مگر اس پورے ماحول کے اندر آج کی اس ڈیولپمنٹ میں یہ بتانا ضروری ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خاص طور پر وزیر اعظم کے ان اقدامات کو سراہا, ان کے خیالات کو سراہا جو کہ وہ پاکستان میں انصاف کے حوالے سے اور اس کے حصول کے حوالے سے بہتری کے بارے میں ان کے خیالات اور جو ان کی سجیشنز تھی. خاص طور پہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اس کی تعریف کی. وزیر اعظم صاحب نے بڑا خوش آئند اعلان 2 دن پہلے کیا کہ انصاف کے سیکٹر میں وہ تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں, امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی ریسورسز چاہیے ہم کسی اور محکموں سے نکال کے ہم آپ کی طرف ڈائیورٹ کریں گے. تو یہ میں اس بات کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں. پھر ہم نے سول کورٹس کی طرف توجہ کی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریسورسز کی بات محترم وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے. ہم وداؤٹ ریسورسز یہ اچیو کر رہے ہیں. تو جب آپ ریسورسز بھی انشاءاللہ آپ حوالے کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے ریزلٹس اس سے کئی گنا بڑھ جائیں گے. محترم وزیر اعظم صاحب کی جو اناؤنسمنٹ ہے کہ وہ ہماری ریسورسز کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. بہت ہی کھل کے جناب چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے تمام اقدامات کی تعریف کی, اس کو ویلکم کیا, اس کو خوش آئند قرار دیا.